تیسرا وہ شخص فرمایا وَرَجُلٌ يُبَايِعُ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، جو اپنا سامان بیچتا ہے عصر کے بعد، فَحَلَفَ بِاللَّهِ، تو وہ اللہ کی قسم کھاتا ہے، لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا، کہ مجھے یہ سامان اتنے میں پڑا ہے، میں نے اتنے میں خریدا ہے، فَصَدَّقَهُ، تو خریدنے والا جو اس سے خرید رہا ہوتا ہے وہ اس کی بات کی تصدیق کر دیتا ہے کہ ہاں بھی ہو سکتا ہے آپ کو اتنے کا ہی پڑا ہو، فَأَخَذَهَا، اور وہ اس سے خرید لیتا ہے، وَلَمْ يُعْطَ بِهَا، جبکہ وہ سامان اس کو اتنے کا نہیں پڑا ہوتا، یعنی معمولی سے 2 روپے کے 2 ٹکے کے فائدے کے لیے وہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، اپنا سامان جھوٹ کی قسمیں کھا کے بیچتا ہے۔ اور یہ معاملہ جو ہے وہ ہماری تجارت میں، کاروبار میں بہت زیادہ آ چکا ہے، یعنی قسمیں کھا کر، نہیں بھائی مجھے تو اتنے کا پڑا ہے، میں تو آپ کو اتنے سے تو اوپر نہیں بیچ سکتا۔ اور یہ صرف جو ہے وہ تجارت کے اندر نہیں بلکہ ہماری سروسز کے اندر آ چکی ہے، معاملہ خدمات کے اندر آ چکی ہے۔ کوئی شخص کام کرنے لگتا ہے، کہتا ہے یہ مجھے تو لیبر اتنے کی پڑتی ہے، مجھے تو سامان اتنے کا پڑے گا، میں تو پھر اوپر مجھے اضافی اتنے لگانے پڑیں گے۔ اسی طرح ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو کام کے اندر ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور اس جھوٹ بولتے ہوئے ہم اپنی کمائی کو حرام کر لیتے ہیں۔ یعنی جو وقت ہم نے غلط استعمال کیا، جو ہماری ڈیوٹی تھی، جو ہمارا وقت تھا، جو ہماری ذمہ داری تھی، اس میں اگر ہم نے جھوٹ بولا تو ہم نے اتنا وقت اپنی کمائی کو حرام کر لیا۔ جیسے یہاں پر اس شخص نے جھوٹی قسم کھا کر وہ جو 2 روپے کا فائدہ تھا اس کو اپنے لیے حرام کر لیا۔ اب وہ 2 روپے تو اس کے لیے حرام ہو ہی گئے، یعنی وہ حرام کا گناہ تو اس کے لیے ہے ہی ہے، اس کے اوپر جھوٹ کا گناہ بھی ہے، لیکن تیسری بڑی سزا اللہ نے اس کو یہ دی کہ کل قیامت والے دن اس کے دیگر گناہوں کو بھی اللہ معاف نہیں فرمائے گا، اس سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، اس کو نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا۔ تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے، جس کے اندر آج ہماری میجورٹی جو ہے وہ یہ جرم کر رہی ہے، اپنی کمائی کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنی سروسز کے اندر، اپنی جابز کے اندر۔ تو لہذا ہمیں یہ گناہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے، ہمیں ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔